ٹائمز میں خوش آمدید۔ طالبان اور امریکہ کے بیچ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں ملک کے ڈیلیگیشن نے میٹنگ کی ہے اور اس میٹنگ میں قیدیوں کے تبادلہ پر بات چیت ہوئی ہے، اور اس میٹنگ کو بہت اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ قطر کی راجدھانی دوحہ میں یہ میٹنگ ہوئی ہے جہاں اقوام متحدہ کی کانفرنس چل رہی ہے، اور اس میٹنگ میں کیا بات چیت ہوئی وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کیونکہ اس میٹنگ کو اہم مانا جا رہا ہے کہ 2022 میں جب امریکہ افغانستان چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کے بعد کھل کر کے پہلی مرتبہ دونوں ملکوں کے ڈیلیگیشن نے اس طرح کی بات چیت کی ہے، اور یہ ملاقات کی تصویر ہے اور اس میں جو باتیں ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قیدیوں کے ممکنہ تبادلے کے بارے میں دوحہ میں طالبان اور امریکی نمائندوں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ امریکہ نے متعدد افغان شہریوں کو اب بھی گوانتانامو کے جیل میں بند کر رکھا ہے، قید کر رکھا ہے۔ امریکہ کی جو جیل ہے گوانتانامو بڑی بدنام زمانہ جیل ہے، بہت لمبا اس کا بجٹ ہے، اور اس میں افغان کے ہزاروں شہریوں کو ابھی تک امریکہ نے قید کر رکھا ہے، لیکن افغانستان نے بھی امریکہ کے کئی اہم شہریوں کو قید کر لیا ہے، اور اب افغانستان امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے ان شہریوں کی آزادی چاہتے ہو، ان کو رہائی چاہتے ہو، تو تمہیں ہمارے قیدیوں کو بھی رہا کرنا ہوگا، کیونکہ جس طرح تمہارے قیدی اہم ہیں، تمہارے شہری اہم ہیں، اسی طرح ہمارے افغان شہری بھی اہم ہیں، اور افغانستان نے کہا کہ ہمارے تمام قیدیوں کو رہا کرو اور اس کے بدلے میں ہم 2 امریکی شہریوں کو رہا کریں گے۔ یہ جو 2 امریکی شہری ہے اس میں سے ایک بہت اہم ہے، اور اس کے اہل خانہ نے بار بار دباؤ بنایا امریکی صدر جو بائیڈن پر، دوسری انتظامیہ پر، کہ تم ہمارے شخص کو، ہمارے رشتہ دار کو آزاد کراؤ، تم کیوں افغان سے بات چیت نہیں کر رہے ہو؟ لیکن جو امریکہ کی سردار ہے، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے، وہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن اب ان لوگوں نے بات چیت کی ہے، دوحہ میں میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ میٹنگ بہت اہم ہے، اور وہ شخص دراصل یہ ہے۔ اس کی رہائی کے لیے امریکہ اب افغانستان سے بات چیت کر رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ پر لگاتار دباؤ بنا، لیکن امریکہ نے افغانستان کی موجودہ طالبان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اب ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ کون ہے اس کو اس لائن میں اب دیکھیں کہ امریکی عہدیداروں اور رشتہ داروں نے ایک زیر حراست امریکی کی شناخت رائن کوربیٹ کے طور پر بتائی ہے۔ کوربیٹ کو افغانستان پر طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے 1 سال بعد اگست 2022 میں حراست میں لیا گیا تھا۔ کوربیٹ کے اہل خانہ اور امریکی قانون سازوں نے 12 امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ پر زور دیا کہ ان کی محفوظ اور جلد رہائی کے لیے مزید اقدامات کریں۔ اپنی حراست کے بعد سے کوربیٹ اپنی بیوی اور 3 بچوں سے فون پر بات کرتے رہے ہیں۔ تو یہ کوربیٹ ہے جس کو افغانستان نے قید کر رکھا ہے، اور اس کی قید کی وجہ سے امریکہ بے حد پریشان ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی رہائی ہو، لیکن ابھی تک امریکہ بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ اب طالبان نے اپنی شرطیں ڈال دی ہے۔ دوسری قیدی جس کی رہائی ضروری ہے، جس پر بات چیت ہو رہی ہے، وہ ایک خاتون ہے۔ تبادلے کے لیے ایک اور امیدوار ایک امریکی خاتون ہے جو انٹرنیشنل اسسٹنس مشن نامی ایک NGO کے کم از کم 18 عملے میں شامل تھی۔ وہ اور کچھ دیگر NGO کارکنوں کو عیسائی مشنریز کے لیے کام کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا۔ تو یہ 2 ہے جن کی رہائی ضروری ہے، اور اسی لیے طالبان کے جو ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے میٹنگ میں جو کچھ کہا وہ بہت اہم ہے، یعنی میڈیا سے بات چیت کی میٹنگ کے بعد، کہ اگر امریکہ افغان قیدیوں کو رہا کر دے تو طالبان حکومت افغانستان میں قید 2 امریکیوں کو رہا کرنے پر غور کر سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں اس ہفتے دوحہ کانفرنس میں امریکی عہدیداروں سے بات چیت ہوئی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ معاملہ میٹنگز میں اٹھایا جا چکا ہے۔ افغانستان کی شرائط پوری کی جانی چاہیے، ہمارے لوگ امریکہ اور گوانتانامو میں قید ہیں۔ طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہمیں ان کے لوگوں کے بدلے میں اپنے لوگ رہا کروانے چاہیے، جیسے ان کے قیدی امریکہ کے لیے اہم ہیں اسی طرح افغان ہمارے لیے بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ مجاہد نے کہا کہ ہماری ملاقاتوں کے دوران ہم نے ان 2 امریکی شہریوں کے بارے میں بات کی جو افغانستان میں قید ہے، تو بہت اہم شرط ہے۔ اور یہ دیکھیے افغانستان کی تصویر ہے، یہ خاتون ہے جن کے بیٹے یہ دکھ رہے ہیں آپ کو امریکہ کی جیل میں بند ہے، اور ایسے 10 بلکہ ہزاروں افغان ہیں جس کو امریکہ نے اپنی جیل میں بند کر رکھا ہے۔ تو اب افغانستان کی طالبان سرکار نے کہا کہ ہم نے بھی تمہارے لوگوں کو گرفتار کر رکھا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے شہری آزاد ہو تو ہمارے افغان کو بھی رہا کرنا پڑے گا۔ تو کافی دنوں کے بعد امریکہ اور طالبان کی ڈیلیگیشن میں قطر میں یہ بات چیت ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے۔ طالبان کی سرکار کو ابھی تک امریکہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ امریکہ نے بہت سارے افغانستان کے فنڈ کو بھی فریز کر رکھا ہے، اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ چین صرف ایسا ملک ہے جس نے باضابطہ سفارتی رشتہ بحال کر لیا، حالانکہ دنیا کے کئی ملکوں نے اب طالبان پر دہشت گرد آرگنائزیشن ہونے کا ٹیگ ہٹا دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے اپنی رائے۔